امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وطلبت حلاوت العبادتی فوجدتها فی ترک المعصیتی، میں نے عبادت کی حلاوت و لذت کی جستجو کی اور اس کو ترک معصیت میں پایا۔ یعنی انسان جب گناہوں کی وادی سے نکل کر خداوند متعال کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاتا ہے تو خداوند متعال کی جانب سے اپنے بندے کو جو پہلا انعام ملتا ہے وہ عبادت کی لذت ہوتی ہے، وہ بندہ عبادت کی لذت کو درک کر لیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اصحاب سے فرمایا کیا میں تمہیں کچھ ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ اگر تم ان اعمال کو انجام دو تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے؟ آپ حضرت نے فرمایا پہلا عمل روزہ ہے، جب مومن روزہ رکھتا ہے تو اس سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل صدقہ ہے، جب کوئی مومن راہ خدا میں خدا کی خوشنودی کے لیے کسی مسکین کسی فقیر کی مدد کرتا ہے تو اس عمل سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور تیسرا عمل محبت ہے، جب کوئی انسان خدا کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے شیطان کی بنیاد اس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا چوتھا عمل استغفار ہے، جب کوئی بندہ گناہوں سے پشیمان ہو کر خدا کی بارگاہ میں آ کر طلب استغفار کرتا ہے، اپنی گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اس سے گویا شیطان کی شہرگ کٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو اپنے بدن کی بیماری کے خوف کی وجہ سے ہر اس غذا سے دوری اختیار کرتا ہے جو اس کے بدن کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن وہی انسان آتش جہنم کے ڈر کی وجہ سے گناہ و معصیت سے کیوں نہیں اجتناب کرتا، کیوں نہیں دوری اختیار کرتا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينفع اجتہاد لا ورع فیہ، ہر وہ کوشش، ہر وہ جستجو جس میں پرہیزکاری نہ ہو، جس میں گناہوں سے دوری نہ ہو، وہ کوشش کسی کام کی نہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اشد العبادت الورع، سب سے دشوار ترین عبادت، سب سے سخت ترین عبادت گناہوں سے پرہیزکاری اختیار کرنا ہے، گناہوں سے اجتناب اختیار کرنا سب سے شدید ترین و مشکل ترین عبادت ہے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی شیعہ کو ایک خط لکھا، اس خط میں امام کا ایک فقرہ یہ تھا کہ ان اردت ان یختما بخیر، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا سے نیک ہو کر جاؤ، تمہاری عاقبت ختم بالخیر ہو تو ایک کام کو انجام دو، فعظم اللہ حقہ، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت اچھی ہو تو اللہ کے حق کو، خدا کے حق کی تعظیم کرو، اللہ کے حق کا احترام کرو۔ خدا کے حق کا احترام یہ ہے کہ جب تم خدا کا رزق کھاتے ہو، جب تم خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہو تو خدا کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہ خدا کا حق نہیں کہ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر کے اس کی نافرمانی کرو، اس کی معصیت کرو۔ فضل کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ دوران گفتگو اعمال کا ذکر ہوا۔ میں نے امام سے عرض کیا مولا میں اعمال کو انجام دینے میں بہت ہی ضعیف اور سست ہوں۔ آپ حضرت نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی، وہ عمل جو تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے اگرچہ اس کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ تھوڑا عمل جو تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے اس کثیر عمل سے بہتر ہے جو بغیر تقوی کے انجام دیا جائے۔ روایت میں ہے کہ ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مولا میں مستحبات کو انجام دینے میں ضعیف و ناتواں ہوں، لیکن یہ کوشش ضرور کرتا ہوں کہ سوائے حلال غذا کے، سوائے لقمہ حلال کے کسی اور چیز سے استفادہ نہ کروں۔ تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ای الاجتہاد افضل من عفت بطن و فرج، امام علیہ السلام نے فرمایا شکم اور نفس کی پاکیزگی و عفت سے بڑھ کر کون سی عبادت، کون سی ریاضت افضل ہے؟ یعنی سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے شکم کو حرام سے بچائے، انسان اپنے نفس کو حرام سے بچا کر خدا کی اطاعت کی جانب لائے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المعصیت تمنع الاجابہ، گناہ اور معصیت انسان کی دعا کو قبول ہونے نہیں دیتے، یعنی گناہ دعا کی قبولیت سے مانع ہو جاتا ہے۔
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, इन्नर रजुला युज़्निबु ज़ंबा फ़युहरमु सलातल लैल व इन्नल अमलल सय्यअ अस्रअ फ़ी साहिबिही मिनस सिक्कीने फ़िल लहमे। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि जब इंसान कोई गुनाह अंजाम देता है तो उस गुनाह की वजह से नमाज शब जैसी अजीम इबादत से महरूम कर दिया जाता है। आगे मौला फरमाते हैं, गुनाह इंसान के वजूद पर तेज़ धार छुरी से भी ज़्यादा असर अंदाज होता है। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन इस्तहसन कबीहन काना शरीकन फी है। जो इंसान किसी गुनाह व मासियत की तारीफ़ व तमजीद करे वो इंसान उस गुनाह में बराबर का शरीक है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन लहू जारुन व यअमलु बिल मआसी फलम यनहहु फहुवा शरीकुहु। इमाम फरमाते हैं, अगर किसी इंसान का कोई हमसाया हो और वो किसी गुनाह हो मासियत में मुब्तला हो लेकिन ये शख्स उसको उस गुनाह से ना रोके तो ये ना रोकने वाला शख्स उस गुनाह में बराबर का शरीक है। मीर कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा ज़हरतिल जिनायातो इर्तफ़अतिल बरकात। जब खुले आम खुदा की नाफरमानी की जाए, जब आशिकार मासियत को अंजाम दिया जाए, जब सबके सामने गुनाह किया जाए तो फिर खुदावंद मुतआल की जानिब से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा जाहरल फासिको बेफिस्किही फला हुर्मत लहू वला गीबह। जब कोई फासिक इंसान आशिकार सबके सामने गुनाह को अंजाम दे तो फिर ऐसे इंसान की कोई इज्जत व एहतराम नहीं, ऐसे इंसान की गीबत भी नहीं, यानी ऐसे इंसान की अगर गीबत की जाए तो वो गीबत में शुमार नहीं होती। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तंजुरू इला सगीर ज़ंबे वलाकिन उन्जुरू इला मन इज्तरहतुम। गुनाह छोटा हो या बड़ा उसकी तरफ ना देखो बल्कि ये देखो कि किस चीज़ ने तुम्हें खुदावंद मुतआल की नाफरमानी की जुर्रत दी। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तनालो वलायतुना इल्ला बिल अमली वल वरए। तब तक कोई इंसान हम अहल बैत की विलायत को दर्क नहीं कर सकता, उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता जब तक नेक आमाल अंजाम ना दे और ख़ुद को गुनाहों से दूर ना रखे।